بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ ناظرین، ہم نے اس سے پہلی ویڈیو میں آپ کو 10 ایسی غذائیں بتائی تھیں کہ جو مردانہ طاقت کے لیے بہت بہترین چیزیں ہیں، جس سے آپ کی مردانہ طاقت بڑھتی ہے۔ آج ہم آپ کو 10 ایسی چیزیں بتائیں گے کہ جو آپ کی مردانہ صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہیں، اور اگر آپ ان کو ترک نہیں کرتے تو آپ جلد یا بدیر لازمی طور پہ مردانہ کمزوری کا شکار ہوں گے۔ تو آج سے آپ ان 10 چیزوں سے اوائڈ کرنا شروع کر دیں۔ یاد رکھیں کہ جب ایک دفعہ مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے، اس وقت لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ جیسا پرہیز بتائیں گے ہم کر لیں گے، لیکن اگر وہ وجوہات کو جان لیں، ان خوراکوں سے ان کی آشنائی ہو جائے، انہیں پتہ چل جائے کہ وہ کون کون سی خوراک استعمال کر کے ان کی مردانہ صحت جو ہے وہ خراب ہوئی ہے، تو یہ ان کے لیے سمجھیں کہ ایک ایڈوانس میں ایک صورتحال ہوگی کہ وہ ان چیزوں سے بچ کے اپنے آپ کو مردانہ کمزوری سے بچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام نوٹ کریں، سب سے پہلی چیز ہے باربیکیو کا کثرت سے استعمال، خاص طور پہ چکن کا۔ ٹھیک ہے جی، انتہائی نقصان ہے مردانہ طاقت کے لیے۔ اور اگلی چیز ہے جی، کیونکہ باربیکیو کا استعمال اکثر لوگ رات کو کرتے ہیں، تو رات کو گوشت کھانا ویسے بھی جو ہے وہ صحت کے لیے مضر ہے۔ آپ کوشش کریں کہ گوشت جب بھی استعمال کریں، آپ دن میں کریں، صبح میں کریں، یا میکسیمم دوپہر میں کریں، رات کو آپ گوشت کھانے سے اجتناب کریں۔ اور جس طرح سے چکن دھڑا دھڑ چل رہا ہوتا ہے، تو چکن سے بھی اوائڈ کریں، اور گوشت وہ لیں جو آپ کے لیے مفید ہو، جو آپ کو طاقت دے۔ اس میں بیسٹ ہے کہ آپ مچھلی کھائیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اب اگلی غذا جو مردانہ طاقت کے لیے زہر کا درجہ رکھتی ہے، وہ ہے ہماری فاسٹ فوڈ، جس میں آپ کا برگر آتا ہے، شاورما، پیزے اور اس طرح کی ساری خرافات۔ یہ چیزیں بھی آپ ترک کریں، کیونکہ یہ چیزیں بھی بڑی تیزی سے آپ کو جو ہے وہ مردانہ کمزوری کی طرف لے کے جائیں گی۔ اچھا جی، اگلی غذا کو میں غذا کہنا تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن کیا کریں، ہمارے یہاں وہ یہ غذا بن چکی ہے، ٹھیک ہے، تو مجبوراً میں اس کے لیے غذا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ ادروائز غذا بڑی لطیف چیز ہے، اور غذا کی اگر آپ تعریف طبی کتب کے اندر پڑھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ غذا ہوتی کیا ہے، غذا میں بنیادی اجزاء کون کون سے ہوتے ہیں، کس چیز کو غذا کہہ سکتے ہیں اور کس کو نہیں کہہ سکتے۔ اسی لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ میں اس کو غذا کہہ رہا ہوں، لیکن یہ غذا ہے نہیں، یہ ہیں جی ہماری کاربونیٹڈ ڈرنکس، یہ کولڈ ڈرنکس جن کو ہم کہتے ہیں، جن کے بغیر نہ ہماری مہمان نوازی مکمل ہوتی ہے اور نہ ہماری دعوتیں مکمل ہوتی ہیں، لیکن انتہائی سخت نقصان ہے یہ مردانہ طاقت کے لیے بھی اور آپ کے گردوں کے لیے بھی۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، اب اگلی چیز ہے جی تمام کھٹی چیزیں سوائے ایک کھٹائی کے۔ ناظرین کرام، ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں، آپ جتنی بھی ٹھنڈی چیزیں اٹھا کے دیکھ لیں، تمام کا مزاج سرد ہے سوائے ایک کھٹائی کے، اور وہ ہے کچی کیری۔ جو چھوٹا آم ہوتا ہے، جب اس میں گٹھلی ابھی کچی ہوتی ہے، بعض علاقوں میں بعض لوگ اس کو کیری کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو امبلی کہتے ہیں، اور بعض لوگ اس کو امبی بھی کہتے ہیں پنجابی میں۔ تو اگر دیسی امبی ہے تو یہ آپ اس کی چٹنی بنا کے سیزن میں استعمال کریں، لیکن تب تک جب تک اس کی گٹھلی پک نہ جائے۔ صرف یہ کھٹائی ہے جو مرد کے لیے فائدہ دیتی ہے مرد کو، باقی ساری کی ساری کھٹائیاں مرد کے لیے نقصان ہے، خواہ وہ لیمو ہے، خواہ وہ املی ہے، خواہ کوئی بھی کھٹی چیز ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، اگلی چیز ہے تیز نمک۔ تیز نمک خاص طور پہ جیسے میں نے بتایا کہ فاسٹ فوڈ میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں لوگ، تو تیز نمک انتہائی نقصان ہے آپ کی مردانہ صحت کے لیے۔ اچھا جی، اب اگلی چیز ہے نہار منہ پانی پینا اور تیز ٹھنڈا پانی پینا، یخ ٹھنڈا پانی پینا، اور فریزر میں سے آدھے جمے ہوئے کٹورے نکال کے پینا۔ یہ انتہائی خطرناک ہے ہر کسی کے لیے، اور جو بھی بندہ اس کو استعمال کرتا ہے، خاص طور پہ اگر کوئی ہم بستری کے فوراً بعد تیز ٹھنڈا پانی پی لے تو اس بندے کو نامرد ہونے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اس لیے کوشش کریں
کہ اس عادت کو چھوڑیں. پانی اتنا ٹھنڈا پئیں کہ جتنا ٹھنڈا پانی گھڑے میں ہوتا ہے اس سے ذرا سا زیادہ ٹھنڈا ہو جائے. اس سے زیادہ ٹھنڈا پانی بالکل نہ پئیں. اسی طرح سے صبح خالی پیٹ پانی بھی آپ کو نہیں پینا چاہیے. اچھا جی ناظرین اکرام، اگلی چیز ہے بوڑھے جانور کا گوشت کھانا. گوشت جب بھی کھائیں جوان جانور کا کھائیں. بوڑھے جانور جو ہوتے ہیں ان کا گوشت ایک تو ہضم دیر سے ہوتا ہے، یہ بہت ساری بیماریاں پیدا کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ مردانہ کمزوری کا بھی باعث بنتا ہے. اچھا جی اگلی چیز ہے جی بیکری آئٹمز. بیکری آئٹمز میں میدا آ جاتا ہے، اور میدا ریفائن کاربوہائیڈریٹ جب آپ لگاتار اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ میں ہارمونل امبیلنس کی وجہ بنتا ہے، اور اس سے آپ کو مردانہ کمزوری بڑی تیزی سے اور بڑی جلدی آ جاتی ہے. اچھا جی اگلی چیز ہے چینی. چینی کا استعمال ناظرین بالکل نہ کریں. چینی کو چھوڑ دیں، چینی کو ترک کر دیں. اگر میٹھے کا آپ بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں تو آپ نیچرل میٹھا، وہ میٹھا کھائیں کہ جو اللہ نے آپ کے لیے تیار کیا ہے. مثال کے طور پہ آپ شہد کا استعمال کریں، کھجور کا استعمال کریں، یا زیادہ سے زیادہ اگر آپ مصنوعی میٹھا کھانا چاہ رہے ہیں تو آپ گڑ شکر وغیرہ استعمال کریں. چینی میں بہت زیادہ تیز کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں اس کو بنانے میں، تو چینی انتہائی نقصان ہے. اسی لیے اس کو سفید زہر بھی کہا جاتا ہے. اچھا جی اب اگلی چیز آتی ہے ڈالڈا، گھی اور کوکنگ آئل. جیسے میں نے بتایا ہے کہ جو صحت مند چکنائی ہے وہ مردانہ صحت کو بہتر بناتی ہے، اسی طرح سے جو بری چکنائی ہے وہ لازمی طور پہ جو ہے وہ مردانہ طاقت کو نقصان دیتی ہے. بلکہ یہ مردانہ بانجھ پن کی آج کی سب سے بڑی وجہ بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں اب یہ جو سپرمز ہیں وہ ان کی کمی ہوتی ہے، اور بہت زیادہ مردوں میں بانجھ پن عام ہو رہا ہے. تو اس مقصد کے لیے آپ کھانے میں آپ سرسوں کا تیل استعمال کریں، آپ زیتون کا تیل استعمال کریں، آپ ناریل کا تیل استعمال کریں. لیکن یہ جو ہے آپ مکھن، دیسی گھی وغیرہ کا استعمال کریں. اگر آپ ان میں سے کوئی بھی چیز افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ سرسوں کا تیل استعمال کریں. وہ اس سے سستا بھی پڑتا ہے، وہ بہت زیادہ صحت کے لیے مفید ہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. آج تک کے لیے اتنا ہی. آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی. تو اپنے گرد و نواح میں رہنے والے تمام لوگوں کا، اپنی صحت کا، اور خصوصی طور پہ اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.